حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کچھ اشعار پیش کرنے کے بعد آپ نے وہ حدیث جو مشہور و معروف حدیث ہے، ہر سلسلے کا انسان اسے بہترین انداز سے پیش کر سکتے ہیں، اور ہمارے آقا ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے کر پہچانت آپ کی اور جان کی ہو پہچانت تجھے سبحان کی۔ یہ اشعار میں جو ہے قلم بند کر کے اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اسی طرح ہے، جس نے اپنی نفس کو پہچانا اور اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا۔ اب نفس کا ترجمہ جو ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روح یعنی ذات کو کہتے ہیں۔ آپ کا ترجمہ ہے کہ جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا، اور ہم کہتے ہیں کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اور ذات اور نفس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، ناسمجھ والوں کے لیے بہت بڑا فرق ہے، اور سمجھداروں کے لیے جو ہے یہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ نفس کے اندر ذات ہے اور ذات کے اندر نفس ہے، جس طرح مرغی کے اندر بچہ ہے، انڈا ہے، اور انڈے کے اندر مرغی ہے۔ نفس اگر ذات نیچے آ گئی خواہشات کے ساتھ تو اس کو نفس کہتے ہیں، ذات اگر اوپر نور میں مل کر رہی تو اس کو سمندر کہتے ہیں، یعنی کہ ذات کہتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے انداز سے اس کو سمجھانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں یہ پرانا شعر جو ہے ایک اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ سراغ زندگی یعنی کہ زندگی کے راستے کو جاننا ہے، خود کو پہچاننا ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت بغیر دیکھے وہ کیسے اس کی عبادت کر سکے گا۔ من لم یری نہ ہو کیف عبادی، جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہی نہیں وہ اس کی عبادت یعنی اس کا قرب کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اب جس نے اپنے ذات کو پہچانا اور اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا، اب اس زندگی کے سراغ کو یعنی کہ اس کے راستے کو اپنانے کے لیے، پہچاننے کے لیے، پتہ لگانے کے لیے اپنے من میں ڈوبنے کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی سمندر میں ڈوبتا ہے تو کوئی خیالوں میں ڈوبتا ہے، کوئی خوابوں میں ڈوبتا ہے، کوئی خواہشات میں ڈوبتا ہے، کوئی خوشی میں، کوئی غم میں ڈوبتا ہے۔ اب وہاں ڈوبنے سے رب کی ذات کا پتہ نہیں چل سکتا۔ رب کی ذات کا پتہ چلنا ہے تو اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اگر تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اگر تو میرا نہ بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اب اس سراغ کو پہنچ یعنی کہ پہچاننے کے لیے، یعنی کہ اس کا پتہ لگانے کے لیے کسی کامل رہبر کی ضرورت ہے، اور اس کامل رہبر کی فرمانبرداری کے بعد، ان کے احکام کے حکم کے بعد جب اسے اپنے نفس اور ذات کا فرق معلوم ہوتا ہے، تفریقہ معلوم ہوتا ہے،
समझ आती है, तब जाकर ये कहता है कि मुझ में खुदा की जात है, तू है तो मैं नहीं। और इसके ख्वाहिशात को तमाम को नफी कर कलमे का सही जो है मफहूम को पहुंचता है, तब उसकी जात कहती है अगर तू मेरा ना बनता तो ना बन, अपना तो बन। जब अपना वो बन जाता है तो उसे हर शय के अंदर वो खुद नजर आता है। इस समझ को, इस पहुंच को पहुंचने तक इसका सफर छोटा नहीं है, बल्कि बहुत तवील सफर है।